خود مجنون نہ ہو جائیں نا. آپ مجنون کی فیسینیشن یا اس کی جو اس کو آپ آئیڈیالائز کر کے, اس کو فینٹیسائز کر کے, اس کو آپ ایز اے میٹافر یوز کر رہے ہیں نا. لیکن اگر آپ اپنا ہی خیال نہیں رکھ پائیں گے اور آپ صحرا میں نکل جائیں گے پریکٹیکلی خود ہی, تو وہ تو تکلیف دہ بات سب کے لیے ہو جائے گی. سب پریشان ہو جائیں گے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. یہ اور جو ایگزسٹینشیل کرائسس ہے وہ تو ہمارے پیدا ہوتے ہی ہمارے ساتھ ہے نا. مطلب ہم, موت تو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے. دا مومنٹ وی آر بورن وی نو دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈائی. تو وہ ایک ڈیلیما تو ہمارے ساتھ ہے ہی. اس کی فیسینیشن کے اندر اس کی کریٹیوٹی سے جڑ کے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنی جان لے لیں گے تو اس کے بعد سلویا پلیتھ کو کیا کیا لکھنا تھا ہمیں کیا پتا ہے نا. اب وہ جان تو گئی, تو وہ روکی جا سکتی تھی اگر وہ اپنا علاج کراتی ہے. اس وقت علاج موجود ہوتا. ورجینیا وولف, اور مطلب نام کوئی 50 نام تو ایسے ہی سامنے ہیں. تو کیا یہ لاس, مطلب ہم اسے بھی آئیڈیالائز کریں, ہم اس پہ بھی مطلب کچھ ڈسکشن نہیں کر سکتے. ہم کہیں کہ یہ جو انہوں نے کیا بہت اچھا کیا اور زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے ہمیں, کیونکہ ہم سوچ سکتے ہیں. تو آگہی عذاب تو ہے, لیکن اس عذاب کا ایک کتھارسس بھی آپ کے پاس موجود ہے آرٹ کی صورت میں, ادب کی صورت میں, شاعری کی صورت میں. آپ اس کو اس طرح سے چینلائز کریں گے نا, وہ بھی تو اللہ نے آپ کو ایک گفٹ دیا ہے کہ آپ اپنی سفرنگ کو اس کریٹیوٹی کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں گے اور کنیکٹ ہوں گے. یہ تھوڑی کہ آپ پھندا لٹکا کے لٹک جائیں گے تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی. ہاں, ہمارے یہاں بھی یہ بڑی روایتیں, ہمارے یہاں اپنی, آپ نے بڑی صحیح بات کی. مشرق میں بھی ہمارے بالکل سامنے سارا ہیں, شکیب ہیں, یہ اچھا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی ہیں جو تھوڑا سا, میں اس کو یہ تو سوسائڈل ہے, یہ تو وہ حد ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ بچنا چاہیے, جہاں تک ہمیں ڈسکرمنیشن ایک لائن کرنی چاہیے کہ یہاں پہ علاج کی ضرورت ہے اور اس کے بعد کریٹ. ایک اور بات کہ کیونکہ آپ کلینکل ایڈکٹیو سائیکیٹری کے بھی ڈائریکٹر رہے ہیں اور ابھی بھی 3-4 کلینکس دیکھ رہے ہیں, ہم شعراء اور ادیبوں اور شاعروں اور مجنوں اور اس سب میں یہ الکوہل ایڈکشن اور ٹیگریٹال اور یہ سب, اور ان کے ذریعے ایک خاص قسم کی فیسینیشن پائی جاتی ہے. جیسے درد کی فیسینیشن کی میں نے بات کی, ایسے ہی پائی جاتی ہے. اچھا, یہ بھائی مشرق میں بھی یہ روایت ہے, مغرب میں بھی یہ روایت ہے, نشے آور چیزیں ہیں, یہ ہیں. اور کہا جاتا ہے یہ کہ ہم یقین کرتے ہیں یہ کہ تخلیقی وفور کو یہ چیزیں مہمیز کرتی ہیں, یہ بڑھاتی ہیں اس حیثیت کو جو لکھنے کے لیے ضروری ہے. اور ہم واقعی کبھی کبھار اس ٹرانس میں ہوتے بھی ہیں کہ ہمیں اس میں اچھا لگتا ہے, اور ہم زیادہ اس سب کانشیس اسٹیٹ میں ہوتے ہیں جہاں ہم اپنے کریٹیو ایسنس تک آسانی سے پہنچ پاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ واقعی یہ ساری ایڈکشن کون سی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہمیں لے جاتی ہے, اور کیوں ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم زیادہ کریٹیو, اور کیا سچ ہے ایسا؟ بھئی یہ سیلف میڈیکیشن ہے. ایڈکشن جو ہے میرے حساب سے آپ اپنے آپ کو ٹریٹ کر رہے ہیں, اور یہ سلپری سلوپ ہے. اور چونکہ ایڈکشن ہے, ڈپینڈنس ہے, اس کی کوانٹٹی بڑھتی جاتی ہے, اور آپ اصل میں تو اپنے دماغ کو جو مستقل مصروف ہے خاموش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. اس میں جتنے بھی لوگوں کو جانتا ہوں, اور میں بہت سارے الکوہولکس کو جانتا ہوں, دے ول ایڈمٹ کہ کریٹیوٹی وہ شراب کے نشے میں نہیں ہوتی. اس وقت جب وہ ڈرنک ہوتے ہیں اس وقت کریٹیوٹی نہیں ہوتی ہے. اس وقت ایک سکون ہے, یا اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح سے سیڈیٹ کرنا ہے, نیند نہیں آ رہی ہے تو وہ اس کا بہانہ ہے, یا مزہ ہے. لیکن الٹیمیٹلی جیسے جیسے آپ روز پیتے جاتے ہیں تو آپ کی کوانٹٹی بڑھتی جاتی ہے, پھر آپ کے ہیلتھ کے پرابلمس شروع ہوتے ہیں. پھر وہی اسٹیٹ آف مائنڈ لانے کے لیے آپ کو مزید اور مزید اور مزید ٹالرنس ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور یہ ایک حد تک جب تک کہ یہ فن ہے اور اس میں جو مزہ آ رہا ہے اور لطف ہے اس وقت تک تو ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک ڈیزیز کی صورت اختیار کر لیتی ہے.
اور ایڈکشن از اے میڈیکل پرابلم جس کی جینیٹک ایک لائن ہے جو جینز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور مینٹل النس کو بھی اگر ہم اسی طرح سے لیں کہ یہ ہماری جینز سے بھی جڑی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ ایک میڈیکل النس ہے جو کہ ہم برین کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے سے کوئی ہمارے باڈی کا آرگن نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہے. وہ ہمارے باڈی کا ایسے ہی آرگن ہے جیسے ہمارا ہارٹ، لیور اور کڈنی ہے. اس میں بھی نیورو کیمیکلز ہیں، اس میں بھی نیورونز ہیں، ڈینڈرائٹس ہیں، ایک دوسرے سے کمیونیکیشن ہو رہی ہے، اس کا ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. اب یہ ایک بات اور ہے کہ اس کا ایک پہلو برین کا اور ایک مائنڈ کا ہے. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک پیالہ بھی ہے اور پیالے کے اندر ایک مشروب بھی ہے. تو ہم دونوں باتیں دیکھ پاتے ہیں ایسے ہی جیسے ایک جسم ہے اور ایک روح بھی ہے. تو اس میں ہم اتنے زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جو انرجی برین کی ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی ماورا چیز ہے، اس کی کوئی فزیکل پریزنس یا ایگزسٹنس نہیں ہے. تو اس پر بھی ہمیں تھوڑی سی بحث یا نظر رکھنی چاہیے.